رضوان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنی قوم بنی سالم کی امامت کیا کرتا تھا۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میری آنکھ خراب ہو گئی ہے اور برسات میں پانی سے بھرے ہوئے نالے میرے اور میری قوم کے مسجد کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر پر تشریف لا کر کسی ایک جگہ نماز ادا فرمائیں تاکہ میں اسے اپنی نماز کے لیے مقرر کر لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی میں تمہاری خواہش پوری کروں گا۔ صبح کو دن چڑھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت چاہی اور میں نے دے دی۔ آپ بیٹھے نہیں بلکہ پوچھا کہ گھر کے کس حصے میں نماز پڑھوانا چاہتے ہو۔ ایک جگہ کی طرف جسے میں نے نماز پڑھنے کے لیے پسند کیا تھا اشارہ کیا۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صف بنائی۔ پھر آپ نے سلام پھیرا اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی پھیرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 840۔ قریب نے خبر دی ابن عباس سے، انہوں نے بیان کیا کہ ایک رات میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں سویا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سو گئے۔ پھر رات کا ایک حصہ جب گزر گیا آپ کھڑے ہوئے اور ایک لٹکی ہوئی مشک سے ہلکا سا وضو کیا۔ عمرو راوی حدیث نے اس وضو کو بہت ہی ہلکا بتلایا، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم پانی استعمال فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد میں نے بھی اٹھ کر اسی طرح وضو کیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ پھر میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے داہنی طرف پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا آپ نے نماز پڑھی، پھر آپ لیٹ رہے، پھر سو گئے، یہاں تک کہ آپ خراٹے لینے لگے۔ آخر مؤذن نے آ کر آپ کو نماز کی خبر دی اور آپ اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے اور نماز پڑھائی، مگر نیا وضو نہیں کیا۔ سفیان نے کہا ہم نے عمرو بن دینار سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آنکھیں سوتی تھیں لیکن دل نہیں سوتا تھا۔ عمرو بن دینار نے جواب دیا کہ میں نے عبید بن عمیر سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ پھر عبید نے اس آیت کی تلاوت کی۔ ترجمہ: میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 859۔ عبد الرحمن بن عابس نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا اور ان سے ایک شخص نے یہ پوچھا تھا کہ کیا تم نے عورتوں کا نکلنا عید کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں دیکھا ہے، اگر میں آپ کا رشتہ دار عزیز نہ ہوتا تو کبھی نہ دیکھتا، یعنی میری کم سنی اور قرابت کی وجہ سے حضرت مجھ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ کثیر بن سلت کے مکان کے پاس جو نشان ہے، پہلے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سنایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس تشریف لائے اور انہیں بھی وعظ و نصیحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خیرات کرنے کے لیے کہا، چنانچہ عورتوں نے اپنے چھلے اور انگوٹھیاں اتار کر بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنی شروع کر دیے۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ گھر تشریف لائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 863۔